کیا آپ نیک انسان ہیں؟ ایماندار ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی اصولوں کے تحت گزاری ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی نیک نیتی، آپ کے اچھے اعمال، آپ کے دیگر معاملات، کیا زندگی بھر جو عمل آپ نے کیے ہیں، کیا اس سے کسی دوسرے انسان کو کوئی سروکار ہے؟ ہرگز نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زندگی کا سفر وِد جاوید صدیقی۔ جیسا کہ میرے موضوع سے آپ کو پتا چل چکا ہے، آج کا میرا موضوع ہے خود کو ڈھونڈیے نہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ پوری زندگی ایمانداری کے ساتھ، ایثار کے جذبے کے ساتھ، ہمدردی، محبت، خلوص اور نہ جانے کیا کیا اچھی عادتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس طریقے سے زندگی گزارنا کسی بھی طور پر کسی دوسرے انسان کو اس سے متاثر کرتا ہے؟ یقین جانیے یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ ایک نیک انسان ہو سکتے ہیں، ایثار کا جذبہ رکھ سکتے ہیں، محبت اور خلوص کی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ ہر رشتے کے ساتھ ایمانداری کر سکتے ہیں اور ہر رشتے کو ایک وقار دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے قریبی رشتے داروں کو، گھر کے احوال کو، تمام کو محبتیں دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے رشتے داروں کو، ہر رشتے کو ایک ایک مقام دے سکتے ہیں۔ آپ جہاں جاب کرتے ہیں، آپ ایمانداری کے ساتھ اپنی جاب ادا کرتے ہیں۔ آپ زندگی بھر محنت اور خلوص کے ساتھ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، لیکن کیا اس سے کسی دوسرے انسان پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ یقین جانیے ہرگز نہیں، سوائے اس شخص کے جو کہ آپ ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں، مخلص ہیں، آپ کے اندر خلوص ہے، ایثار کا جذبہ ہے، تو صرف آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور آپ کو خود ہی اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ نیک ہیں، ایماندار ہیں، مخلص ہیں، ہمدرد ہیں، تو آپ کر کے دیکھ لیجئے، اپنی پوری زندگی گزار کے دیکھ لیجئے، تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ زندگی میں آپ کے ان سارے اعمال کا بدلہ کیا ہوگا۔ آپ یقین مانیے ہر چیز آپ کو موڑ کے آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور آپ کو ہرگز وہ مقام نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سارے اعمال کر کے، ساری چیزیں، اچھے اخلاق حاصل کر کے، پھر بھی ہم کوئی مقام کسی دوسرے کی نظر میں لا سکیں گے یا وہ ہمیں اہمیت دے گا، یقین جانیے بالکل بھی نہیں۔ ہر انسان آپ سے کچھ نہ کچھ توقع رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ معیار اس کے ذہن کے اندر ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کے کام آ جائیں، لیکن یقین مانیے ہر شخص آپ کو اتنی ہی عزت دے گا، اتنا ہی وقار دے گا، اتنی ہی محبت دے گا کہ جتنی اس نے آپ سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ یقین جانیے آپ سے اگر اس کو کوئی مفاد ملا ہوگا، کوئی فائدہ ملا ہوگا، تو یقین جانیے وہ خود بھی آپ کی عزت بھی کرے گا اور آپ کے وقار کو بلند کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کے کسی کام آئے ہیں۔ جیسا کہ اکثر میں نے فیل کیا کہ انتہائی ایماندار شخص، مخلص شخص، اور وہ شخص جو زندگی بھر محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں زندگی میں اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، مرض آتا ہے، کوئی ایسی پریشانیوں میں وہ گھر جاتا ہے کہ جہاں کسی دوسرے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، آپ یقین جانیے آپ کے دونوں ہاتھ بالکل خالی ہوں گے۔ آپ نے چاہے زندگی میں کسی کو خون دیا ہو، پانی دیا ہو، عزت دی ہو، وقار دیا ہو،
آپ نے وہ ایمانداری کا جذبہ دیا ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں لاکھوں کروڑوں روپے آئے ہوں، لیکن الحمدللہ کبھی آپ نے ذہن میں ایک روپے کی جسے کہتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، کبھی نہیں کی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود وہ شخص جب تک آپ کی عزت کرے گا، جب تک آپ کی وقت کرے گا، جب تک آپ اس کے کام کے ہیں، جب تک آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں اور اس جاب کے اندر آپ اس کے کام آ رہے ہیں، یقین جانیے میں نے بہت قریب سے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ جہاں جہاں میں نے جابز کی، میرے کپڑے بھی سلوائے جا رہے ہیں، مجھے لا تعداد ایسی چیزیں دی جا رہی ہیں، آئے دن تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی گفٹ دیا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی میرے لیے بہتری کا سامان کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہر جگہ جہاں جہاں زندگی میں نے جابز کی، لیکن جب تک ہی مجھے سلام کیا گیا، جاوید بھائی السلام علیکم، کب تک؟ جب تک میں ان کے کام کا رہا۔ یعنی یہ جینین جو اصل زندگی کا تجربہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے فیس کر رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں، یہ وہ زندگی کا اصل تجربہ ہے۔ جب تک میں اس جاب میں رہا، چاہے 5 سال، 10 سال، 8 سال، 12 سال، لیکن مجھے عزت بھی دی گئی، وقار بھی دیا گیا کہ ایسا بھی کہا گیا آپ ہی فل اینڈ فائنل ہیں، آپ جو چاہے جس کو رکھیں، جس کو چاہے نکال دیں۔ یقین جانیے اگر میرے انڈر میں 50 لوگ رہے تو ان کا کرتا دھرتا مجھ کو بنا دیا گیا، اگر میرے انڈر میں 25 لوگ ہیں ان کا کرتا دھرتا مجھے بنا دیا گیا۔ میں عام ٹیمپرری ورکر کہیں بھی گیا، لیکن الحمدللہ ایز اے انچارج، ایز اے سپروائزر، ایز اے مینیجر بنا۔ لیکن جب تک میں ان کے کام کا رہا، یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے فیس کی ہے۔ تو یقین جانیے یہی سچائیاں، یہی سب کچھ بیان کرنے کا میرا مقصد ہرگز کسی کو ورغلانا نہیں ہے۔ میرا صرف کہنے کا لب لباب یہی، چاہے رشتہ ہو، آپ کا کوئی تعلق ہو، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، جب تک آپ اس کو اپنے طور پر کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ کی عزت برقرار رہے گی۔ لیکن جب آپ کسی بھی طریقے سے اس شخص کے سامنے، اس انسان کے سامنے سچائی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ یقین مانیے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ جب تک وہ آپ کا ساتھی ہوگا، جب تک آپ ایمانداری کے ساتھ وہ ساری چیزیں کریں گے اور اس کی ہر برائی کو ایکسپٹ کریں گے اور پھر بھی اس کا ساتھ دیتے رہیں گے، یقین جانیے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب آپ اس کی کسی برائی کو، کسی غلط چیز کو منظر پہ لانے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ خیر، یہ تو رہا وہ تجربہ کہ وہ ساری چیزیں جو میں نے فیس کی، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کا کہیں بھی ہرگز ایسا مقصد نہیں ہے کہ میرا مقصد کہ آپ نیک نہ بنیں، آپ اثار کا جذبہ نہ رکھیں، آپ محبت نہ کریں، آپ کچھ بھی اچھے اعمال نہ کریں۔ یقیناً آپ کو اپنی زندگی کے اندر اسی زاویے پہ، اسی زندگی پہ، اسی مخلصی پہ، اسی ایمانداری پہ، اسی وہ لا تعداد اچھی چیزیں جو آپ کے اندر موجود تھیں، اسی پر کاربند رہنا ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے علاوہ دیگر مذاہب بھی اگر ہیں، لیکن اگر وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں تو یا تو زندگی میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا یا آخرت میں ملے گا، کہیں نہ کہیں ضرور اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ تو صرف بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی دوسرے میں ڈھونڈیے نہیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کتنے ایماندار ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، کتنا اثار کرنے والے ہیں، کتنے ہمدرد ہیں، کس کے کام آنے والے ہیں۔ تو یہ سب اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو اس تمام چیزوں کی گٹھری باندھ کر اپنے پاس رکھیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے، یہ تمام اعمال، اچھی چیزیں، پروکار زندگی، یقین مانیے آپ کا وقار بلند کرتی ہے، آپ کے اندر وہ دبدبا، وہ ولولہ پیدا کر دیتی ہیں کہ یقین جانیے کہ غلط پیرائے والے لوگ آپ کے قریب بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، ان کی نظر میں آپ برے ضرور رہیں گے، لیکن آپ کے اندر خود اعتمادی ہوگی، آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو یقین جانیے ہرگز میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں،
बिल्कुल भी नहीं। आप ईमानदार रहें, मुखलिस रहें, आप तमाम मोहब्बतें बांटने वाले रहें। अगर आपको दुनिया नुकसान पहुंचा रही है तो आप उनको नुकसान कभी ना पहुंचाएं। मेरी नियत अल्हम्दुलिल्लाह यही है और मैं इसी पे कारबंद हूं कि अगर किसी ने मुझे नुकसान भी पहुंचाया है तो इंशाअल्लाह जिंदगी में मेरी जात से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और यही आपका अमल होना चाहिए कि अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो हरगिज 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 हमने बदले में, अगर किसी ने आपकी इज्जत उतारी है आपने इज्जत नहीं उतारनी। अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो आपने उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। क्यों? इसलिए आखिरकार आखिरकार क्योंकि हमें पता है ये जिंदगी तो गुजर ही जानी है, चाहे हंसते हुए, चाहे मुस्कुराते हुए, चाहे रोते हुए, चाहे मर्ज के साथ कोई आपकी तजलील करे, कोई आपको इज्जत दे। आखिर में एक पॉइंट वाली बात आपको बताता चलूं जो मैंने उलमाए कराम से सीखी। लोगों ने पूछा और किसी आलिम से मैंने ये कहते हुए सुना, क्या ही प्यारी बात की। उन्होंने ये कहा कि जिंदगी के अंदर अगर आप किसी वजह से जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तंगदस्ती है, परेशानी है, कर्जदारियां हैं, तो ये क्या आपके अमाल का बदला है? यकीन जानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक से नेक इंसान परेशानियों की जिंदगी गुजार सकता है और बद से बद इंसान बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। यानी अमाल का दारो मदार इन चीजों पर नहीं है कि आपकी दुनियावी जिंदगी कैसी गुजर रही है। आखिर में एक बात और, किसी ने पूछा कि अगर आपको जलील किया जा रहा है और आप जलील हो रहे हैं तो क्या आया ये अल्लाह की तरफ से है या आपके अपने करतूत हैं या ये वो लोगों की वजह से है? वजह क्या है? तो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, अगर आप नेक इंसान हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इसार करने वाले हैं, हर रिश्ते को इज्जत देने वाले हैं, तो आपको जलील करने वाले शख्स को देखा जाएगा। अगर वो शख्स नेक है, साले है, ईमानदार है और वो आपकी तजलील कर रहा है तो यकीनन वो आपकी तजलील है। लेकिन अगर किसी किरदार के कम शख्स ने आपको जलील किया है, कोई ऐसा शख्स जो खुद माशरे के अंदर जिसकी कोई अपनी इज्जत और वक़्त नहीं है और वो आपको जलील कर रहा है, तो यकीन जानिए वो जलालत नहीं है, वो आपकी आजमाइश है। वो वही आजमाइश है जिसके बारे में जिक्र किया गया कि आप नेक और साले जिंदगी गुजारते रहें, लोग तो आपको जलील करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस बात पे कारबंद रहिएगा। मुझे हमेशा नेक रहने की कोशिश करनी है, ईमानदार रहना है, मुखलिस रहना है, हर रिश्ते को मोहब्बत देनी है, हर दुश्मन को गले लगाना है और जिंदगी भर हर गलत करने वाले के साथ भी आपने अपना दिल इतना कुशादा रखना है कि उस शख्स को यह लगे कि कभी भी इस शख्स से मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यही वो मैसेज है, यही वो बातें हैं जो अपना एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करता आ रहा हूं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है करता रहूंगा। मुझे कहते हैं जावेद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। अगर आपको लगता है मेरी बातों में सच्चाई है, ईमानदारी है, मुखलिसी है, तो आप पर जरूर भी जरूर ये वाजिब हो चुका है, या चले इसको छोड़िए, एक मोहब्बत का लफ्ज कह रहा हूं कि ये तो आपको चाहिए कि लाजमी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। क्यों? आने वाले वक्तों में आप यकीन मानिए मेरे पास एक खजाना है मालूमात का, अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिंदगी भर मैंने हासिल किया है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वाक़ये के साथ, किसी और तजुर्बे के साथ, मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।